السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ مسلمانوں نے دیواروں پر پلیٹیں اور تختیاں لٹکا رکھی ہوتی ہیں جن پر قرآنی آیات، لوح قرآنی اور اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں۔ اس عمل کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ گھروں، سکولوں اور دکانوں وغیرہ کی دیواروں پر قرآنی آیات پر مشتمل کپڑے اور پلیٹیں لٹکانے میں کئی ایک قباحتیں ہیں۔ ایک قباحت یہ ہے کہ غالب طور پر بطور زینت اور دیواروں کی خوبصورتی کے لیے لٹکائی جاتی ہیں، جس میں قرآن کریم سے انحراف کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ قرآن کریم تو بطور ہدایت اور واضح نصیحت اور تلاوت کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے دیواروں کی زیب و نمائش کی جائے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ بعض لوگ اسے بطور تبرک لٹکاتے ہیں، جو کہ بدعت ہے۔ مشروع تبرک تو اس کی تلاوت ہے، نہ کہ اس کے لٹکانے اور اسے شلفوں میں رکھنے اور اس کی پلیٹیں تیار کرنے میں تبرک پایا جاتا ہے۔ اور تیسری قباحت یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے کی مخالفت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے خیر و بھلائی اور بہتری تو ان کی اتباع اور اطاعت میں ہے، نہ کہ بدعات ایجاد کرنے میں۔ بلکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ترکی اور اندلس میں یہ نقوش اور زیبائش اور گھروں اور دیواروں پر ان نقوش کو لٹکانے کا کام مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت کے دور میں شروع ہوا۔ چوتھی قباحت یہ ہے کہ اس کا لٹکانا شرک کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں ان کے لٹکانے سے گھر اور اس میں رہائشی لوگوں کی شر اور بری آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، تو یہ اعتقاد شرکی اور حرام ہے۔ بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور بچانے کے اسباب میں سے قرآن کریم کی خشوع اور یقین کے ساتھ تلاوت اور اذکار شرعیہ ہیں۔ اور پانچویں قباحت یہ ہے کہ اس کو لکھنے میں قرآن کریم کو تجارت کی ترویج اور منافع میں زیادتی کا وسیلہ بنانا ہے، تو ضروری ہے کہ قرآن کریم کو اس سے علیحدہ رکھا جائے کہ وہ یہ وسیلہ بنے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان پلیٹوں اور لوحات میں اسراف اور فضول خرچی ہے۔ چھٹی قباحت یہ ہے کہ ان پلیٹوں اور لوحات میں سے بہت ساری تو سونے کی پانی والی ہوتی ہیں، جس کی بنا پر اسے لٹکانے اور استعمال کی حرمت اور بھی شدت اختیار کر جاتی ہے۔ ساتویں قباحت یہ ہے کہ ان میں سے بعض تختیوں اور پلیٹوں میں واضح طور پر عبث ہیں، مثلا ایسی لکھائی جو کہ جس میں غموز ہوتا ہے اور وہ پڑھی بھی نہیں جاتی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، اور بعض تو کسی پرندے کی شکل یا پھر کسی سجدہ کرتے ہوئے شخص کی شکل میں لکھی ہوتی ہیں، اور اس طرح اور دوسری ذی روح کی اشکال میں، جو کہ حرام ہے۔ آٹھویں قباحت یہ ہے کہ اس میں آیات قرآنی کو امتحان اور گندگی پر پیش کرنا ہے، مثلا جب ایک گھر سے دوسرے گھر میں سامان منتقل کیا جاتا ہے تو دوسرے مختلف سامان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کی اشیاء بھی رکھ دی جاتی ہیں، جس سے اس کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ اور اسی طرح جب دیواروں کو رنگ اور گھر کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور نویں قباحت یہ ہے کہ بعض دین سے دور مسلمان اسے یہ سمجھتے ہوئے لٹکاتے ہیں کہ وہ دینی کام کر رہے ہیں تاکہ اپنے ضمیر کی ملامت سے بچ سکیں، باوجود اس کے کہ وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آتی۔ اجمالی طور پر یہ ضروری ہے کہ شر کے اس دروازے کو بند کیا جائے اور اس راہ پر چلایا جائے جس پر خیر القرون میں لوگ چلتے تھے، جس کی اچھائی کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی کہ اس دور کے مسلمان عقیدہ اور سارے دینی احکام میں افضل ہیں۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس کی توہین تو نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی زینت بناتے اور نہ ہی اس میں غلو کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے لوگوں کی مجالس کی اندر واضح نصیحت کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم واقع کو دیکھتے ہیں تو کیا حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے؟ اور کیا مجلس میں بیٹھے سب لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور جب سر اٹھاتے ہیں تو لٹکی ہوئی آیات کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر دیواروں کے ساتھ آیات لٹک رہی ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں اور جھوٹ اور غیبت اور مذاق کر رہے ہوتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور بولتے ہیں اگر ہم فرض بھی کر لیں
کہ ان میں سے کچھ لوگ ان لٹکی ہوئی آیات سے بالفعل مستفید ہوتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی قلیل ہے کہ اس کی اس مسئلے میں کچھ بھی تاثیر نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے القلیل کالمعدوم، قلیل تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرح رجوع کریں اور اس کی طرف تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار اور سینوں کا نور اور ہمارے حزن و غم کی جلا بنائے اور غموں کو دور کرنے کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ھذا ما عندی۔